درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وغافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کی عمر شریف 90 برس کی ہو گئی تھی اور آپ کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 90 برس کی عمر میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس دعا میں غور فرمائیے، صرف یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، بلکہ یہ دعا کی کہ نیک بیٹا عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد جب نیک ہوں تو ماں باپ جب نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے، اور اگر اولاد بری ہو تو ماں باپ جب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں روتی ہے اور دل جلتا ہے۔ نیک اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے اور بری اولاد ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ نیک اولاد مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن مرنے والا اگر وہ نیک بیٹا چھوڑ دے جو ان کے لیے دعا کرتا رہے تو اعمال کا سلسلہ بند نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے، کیونکہ بیٹے کی دعا کا صلہ اور اجر مرنے کے بعد بھی اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ تو حضرات، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اولاد دے تو وہ نیک ہو۔ نیک اولاد نماز پڑھے گی، نیک اولاد قرآن پاک کی تلاوت کرے گی تو یقیناً ماں باپ کی بخشش کی بھی دعا کرے گی۔ اور اگر اولاد نمازی نہ ہوئی، اگر قرآن پڑھنے والی اولاد نہ ہوئی تو وہ ماں باپ کے لیے کیا دعا کرے گی؟ اولاد اگر نیک ہو تو ماں باپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ شریف کے مسائل اور فوائد میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ گزر گئے، چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو واپسی کے موقع پر دیکھا کہ وہ شخص نجات پا چکا تھا اور اس کی قبر جو جہنم کا گڈھا بنی ہوئی تھی اب وہ جنت کا باغ بن چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ جب میں گیا تھا تو اس شخص کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھ کر گیا تھا اور اب واپسی پر دیکھ رہا ہوں تو وہ نجات پا چکا ہے اور اس کی قبر گلزار بنی ہوئی ہے، تو کس وجہ سے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے عیسیٰ پیغمبر، یہ شخص بڑا گناہگار تھا، اس کو اس کی بدعمالی کی سزا مل رہی تھی اور یہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، مگر جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ آیا تھا اور اپنی بیوی سے وصیت کیا تھا جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کو بسم اللہ شریف ضرور سکھانا۔ اب اس کا وہ بچہ 6-7 برس کی عمر کا ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی نے اس کو لیا اور ایک عالم دین کے پاس چلی گئی اور کہا، مولوی صاحب اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ عالم صاحب نے بچے کو بسم اللہ پڑھا کر یہ کہا، بیٹا
اب ایک طرف بیٹھ کر اس سبق کو خوب اچھی طرح یاد کرو۔ اے میرے پیغمبر، وہ بچہ ایک طرف بیٹھ کر بسم اللہ شریف پڑھنے لگا۔ اس نے جب بار بار مجھے رحمان اور رحیم کہا تو میری رحمت کے دریا میں جوش پیدا ہوا۔ بسم اللہ وہ پڑھتا تھا مگر میں نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ وہ عذاب جو اس کو ہو رہا تھا اس کو اٹھا لیا، عذاب اس سے دور کر دیا۔ حضرات محترم، اندازہ کرو ابھی اس بچے نے بسم اللہ ہی پڑھی ہے تو عذاب قبر میں مبتلا باپ کی بخشش ہو گئی، تو جب وہ بچہ اللہ کی کتاب پڑھ لے اور اس پر عمل بھی کرے تو ماں باپ کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو میں کہتا ہوں اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، علم دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ، اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگاؤ۔ اگر تمہارا بچہ نیک ہوگا تو یہ دعا ضرور کرے گا، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب وہ ہر روز یہ دعا مانگے گا تو اس کی دعا رائگاں نہیں جائے گی، یقیناً اس کی دعا سے خود اس کی ذات کو، پھر اس کے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو نفع پہنچے گا۔ مگر آج کل ہمارا شوق یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، ہمارے بچے انجینئر بن جائیں، ہمارے بچے بالسٹر بن جائیں، ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں۔ بہت کم ہی لوگوں کا ذہن ہے اور شوق ہے اور جذبہ ہے کہ ہمارے بچے عالم دین بن جائیں، ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں۔ میں قطعی اس بات کی مخالفت نہیں کرتا کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، اپنے بچے کو انجینئر نہ بناؤ، اپنے بچے کو بالسٹر نہ بناؤ، اس لیے کہ اگر تمہارا بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، بالسٹر نہیں بنے گا، انجینئر نہیں بنے گا تو دوسری قوم کہے گی یہ مسلمان ہے جس کے یہاں ڈاکٹر نہیں ہوتا، بالسٹر نہیں ہوتا، انجینئر نہیں ہوتا۔ جب تم اپنی باتیں اس کے سامنے پیش کرو گے تو وہ ہنس کے تمہاری باتوں کو ٹال دے گا۔ اس لیے